سب کو یکجا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، سننے والوں کے لیے مشکل ہوگا. تو میں اس لیے بنیادی طور پہ جو دو تین باتیں ہیں وہ عرض گزار کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے صدقے علم دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، تم نے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ بس زبان سے اف کریں گے تو اسی کا مطلب اف ہے. حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ اف نہیں کرنا، مفسرین لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر اس سے ہلکا جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتا. عربی زبان میں سب سے ہلکا جملہ اف کہنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے اف کہہ دیا تو اسی سے منع کیا گیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، اتنے ضعیف العمر ہو جائیں کہ ان کا بولو براز بھی ان کے بستر پہ ہو جائے، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھا صفائی کرنے کے لیے اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا کہ اولاد کو اس گندگی سے تکلیف ہوئی ہے تو یہ بھی لفظ اف ہے. اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے. یہ دین اتنا حساس دین ہے. ہم بعض اوقات ماں باپ کے آگے اونچی بول کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ 1000 درجے بھی صحیح ہوں تب بھی آپ کو رخصت نہیں ہے کہ ماں باپ کو جواب دیں. آپ ہر موقع پہ ٹھیک ہوں پھر بھی آپ کو رخصت نہیں ہے کہ آپ جواب دیں. حالانکہ دین کا حکم بلا کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم کیا ہے. اگر باپ بت پرست ہو، بتوں کی پوجا کرتا ہو، اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے بت خانے چھوڑ کے آ، تو آپ چھوڑنے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ تو شرک کرنے پہ مدد ہے، اس میں حکم نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر باپ بت خانے سے واپسی گھر آنے کا کہے تو اولاد پہ فرض ہے کہ بت خانے جائے اور باپ کو گھر لے کے آئے. ہم سمجھتے صرف اف کہہ دیا تو بس اس کی بات ہو رہی ہے، بس اف نہیں کہنا. بعض اوقات ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ ماں باپ ساری رات سوچتا ہے کہ میری اولاد کو ہوا ہی کیا ہے. میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے اس اولاد کی پرورش کی ہے اور آج وہی اولاد مجھے آنکھیں دکھاتی ہے. ساری زندگی اپنے مالکوں کے آگے نوکری کر کے اولاد کی پرورش کی ہے، ان کے لیے ساری سہولتیں میسر کی ہیں، اور آج وہی اولاد آنکھیں نکالتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اف کہنا اس سے منع کیا گیا ہے. جب پرانا دور تھا نا، بادشاہی دور تھا، آج بھی بادشاہ سلامت ہیں، الگ بات ہے کہ ان کو شعور ہے کہ نہیں ہے، بادشاہ سلامت آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب بادشاہی نظام تھا نا، تو جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے نا، اب تو ماڑا بندہ دربار میں جا بھی نہیں سکتا. یہ بھی ایک مصیبت ہوگی ہمارے دور کے اندر. جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے نا نذرانہ لے کے، تو لوگ نا یوں کشکول بناتے تھے ہاتھوں کا، اس کے اندر نذرانہ رکھتے تھے، وہ کوئی بھی چیز ہوتی، اور بادشاہ کے آگے سر جھکا کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تو بادشاہ کو یوں نذرانہ پیش کرتے تھے. اور اصول یہ ہوتا تھا دربار کا کہ بادشاہ اوپر سے ہاتھ لگائے یا اس کو اٹھا لے تو نذرانہ قبول ہے، ورنہ رد ہے. آج کے دور میں اس مثال کو سمجھنا ہو تو مولوی اور پیر بڑی سادہ سی مثال ہے. بندہ ہاتھ جوڑ کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کے ہاتھوں ہاتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں کوئی نہیں کتنے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اتنا ادب ہوتا ہے پیروں کو اور مولویوں کو نذرانہ دینے کا. بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے، پیروں کو مولویوں کو نذرانے ہاتھوں ہاتھ ادب کے ساتھ، اور ماں باپ کو تو خرچہ ایسے دے کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ماں باپ کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو. آج ہماری کمائیوں سے برکت اٹھی اس لیے ہے کہ آج ہماری کمائیوں میں ہمارے ماں باپ کا حصہ نہیں رہا. آج جو بیٹا کمانا شروع کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید ماں باپ کو میں پال رہا ہوں،
وہ یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تیرے ماں باپ تیرا رزق کھا رہے ہیں۔ اولاد یہ سمجھے کہ میں ماں باپ کو پال رہا ہوں، ماں باپ میرے خرچے پہ پلتا ہے، اور بھائی تیرا ہونا بھی تیرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی آقا میرا پتر کماندہ تو کرنا تو میرا کھانا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میرا پتر کہندا تو میرا کھانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے گا، حالانکہ حضور رحمت للعالمین، حدیث پاک میری طرف دیکھ کے سمجھیے گا، جب ان کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو حضور نے ان کا گرے بند یوں پکڑا، فرمایا سن، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا سب کچھ تیرے باپ کے لیے ہے۔ آج ہم نے کمانا شروع کیا تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ ماں باپ کو ہم پال رہے ہیں، کہ جن کو نئی نئی نوکری ملتی ہے نا، نئے نئے ایک سو کہتے ہیں پنجابی ششکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا کہ شاید میں گھر خرچہ دینا، گھر میرے خرچے نہ چل رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ بتاتے بھی نہیں ہیں اور وہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ماں باپ ہمارے خرچے پہ پلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو لفظ اف ہے نا، اف، اس کی میں نے ذاتی طور پہ ایک سوچ ہے میری، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ماں باپ نا صبح سویرے جلدی اٹھ جاتے ہیں اور وہ اٹھ کے نا بچوں کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا اٹھے گا تو ہانڈی کے پیسے دے گا۔ ماں باپ کا صبح اٹھ کے بیٹے کا انتظار کرنا بھی لفظ اف ہے۔ ماں باپ کو انتظار ہی کیوں کرنا پڑے؟ جب ماں تھی نا، ماں، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ بازار میں جا کے نا گندی سڑک کے اوپر بیٹھ کے تو جوتوں والی دکان سے ایک جوتا لے کے نا چھوٹا سا سڑک پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کے پاؤں میں پہنا کے نا تو دیکھتی تھی میرے پتر نو سونا لگا کہ نہیں لگا۔ سڑک گندی ہوتی تھی، ماں کا ابایا اس پہ گندا ہو رہا ہوتا تھا، لیکن وہ سڑک پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے اور بیٹی کے پاؤں میں جوتے پہناتی تھی سڑک پہ بیٹھ کے۔ آج کتنے کے جوان ہے کہ ایک چادر لے کے ماں کے کندھے پہ رکھی اور پوچھا ماں تینوں سونی لگی کہ نہیں لگی؟ آج ہمارے گھروں سے برکت اٹھی اس لیے کہ ہماری کمائیوں میں ہمارے ماں باپ کا حصہ نہیں رہا، وہ زندہ ہوں یا چلے گئے ہوں، دونوں صورتوں میں جب تک اپنی کمائی کا حصہ اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے برکت نہیں ہوگی۔ باپ ہوتا ہے نا، باپ، آپ یقین کریں، بعض اوقات نا بچوں کے گھروں سے فون آتا ہے تو یقین کریں باپ کے بھلا کے الفاظ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب تانوں خدا دا واسطہ میرا نام نہ لینا، لیکن میرے پتر نو کہنا میرے اگے اچھی نہ بولیا کرے۔ میرا پتر میرے اگے اچھی بولدا تے میرا کلیجہ پاڑدا ہے کہ جہڑے پتر نو میں نے لاڈا نہ پالیا سی، میرا پتر میریاں باواں میرا سہارا، اور جدو میرے اگے اچھی بولدا میرا دل پاڑدا جے۔ میرے پتر نو سمجھانا میرا نام نہ جا لینا، جے میرا نام لو گے تے گھر آ کے پھر بولے گا کہ تسی میری شکایت لائی ہے۔ کیا ہو گیا جوانوں ہمیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کو ہماری سمجھ نہیں آتی۔ میرے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ ماں ہماری بات تب بھی سمجھتی تھی جب کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ ہم روتے تو صرف ماں سمجھتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تیری ماں تو تیری بات تب بھی سمجھتی تھی جب کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور آج تو اسی ماں کا تھا، ماں تینوں سمجھ نہیں آتی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی، آپ کا کنسپٹ کلیئر ہی نہیں ہو رہا۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ آج تباہی کی وجہ یہ بنی کہ آج ہمارے رویوں نے جب ہمارے ماں باپ کو توڑ دیا، ہمارے لہجوں نے ہمارے ماں باپ کو توڑ دیا، اور ہمارے دماغ کے فطور نے ہمارے ماں باپ کو توڑ دیا، تو ہماری زندگیوں سے سکون اٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر انسان صبح و شام دوڑ لگاتا کہ میرا فلاں کام بھی ہو جائے، فلاں کام بھی ہو جائے، فلاں کام بھی ہو جائے۔ یقین کرو جب رسول کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک دن حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ نے جب حضور کی مجلس اختیار کی تو نبی پاک نے ایک جملہ بولا، صحابہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ بڑے خوش ہو، یا رسول اللہ ہمیں سب کچھ چاہیے، ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ رسول کریم نے ایک جملے میں ترازو دے دیا کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں، وہ گھر جا کے اتنا دیکھے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ جس کا باپ راضی ہے اس کا رب بھی راضی ہے۔
اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے. آج کا ہمیں نا سوسائٹی نے بیسک مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر کا ماحول ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے. تو ہم بعض اوقات دوسرے کے گھر کی آزادی سن کے نا تو سمجھتے ہیں کہ شاید میرے ماں باپ سخت ہیں. حالانکہ ماں باپ سخت نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں باپ ہے نا، باپ وہ ایک سورج ہوتا ہے. سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے. باپ ایک سورج ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے. لیکن نوجوانوں، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں. پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا ملتا نہیں ہے. یہ صرف باپ ہوتا ہے. بوڑھا ہو جائے، اس کی ٹانگوں سے طاقت ختم بھی ہو جائے، وہ بیٹے کو پریشان دیکھتا ہے تو ایک ہی جملہ کہتا ہے، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو بھلی جیوندا ہے. خدا کی قسم یہ صرف باپ ہوتا ہے. باپ کے سوا یہ جملہ کوئی نہیں بول سکتا. آج اسی باپ کو ہم اپنے لہجوں سے تکلیف دیں. باپ سختی کرتا ہے تو آگے سے ہمارے اندر غصہ ابال کھا رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے نہیں میرے کو ہر گل کا جواب سی، پر میں پیو سمجھ کے چپ کر گیا. وہ ذرا سوچتی سی تجھے باپ نے پالا کیسے ہے. ایک جملہ بولنے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے. چاہتے ہو نا سکون حاصل کرنا، ایک باری جا کے اپنے پیو نو سینے لا کے دیکھو. خدا کی قسم باپ ترسا ہوتا ہے کہ میرا پتر مینو سینے تے لاوے یار. ہم سب ماں کی گود میں جاتے ہیں، ماں کو سینے لگاتے ہیں، ماں کا پیار لیتے ہیں. خدا کی قسم باپ ترسا ہوتا ہے کہ میرا پتر مینو سینے تے لاوے یار. آپ ایک بار اپنے باپ کو سینے لگا کے دیکھو. خدا کی قسم اگر تیرے باپ کی آنکھیں نہ برسی تو پھر بات کری یار. باپ صرف دیکھنے میں سخت ہوتا ہے، وہ اس لیے سخت ہوتا ہے کہ میرے پتر نو معاشرہ کھا نہ جاوے. وہ صرف اس لیے سخت ہوتا ہے. خدا کی قسم باپ کا سینہ اولاد کو سینے لگانے کے لیے ترسا ہوتا ہے، لیکن بیٹا سارا سال باپ کو سینے نہیں لگاتا. عید کے عید باپ کو عید مل رہی تو مل رہی، ورنہ سارا سال باپ کو ملنا نصیب نہیں ہوتا. ایک باری اپنے پیو نو سینے لا کے تے ویکھو یار. خدا کی قسم آپ کا اندر آپ کو کہے گا کہ آج تجھے حقیقی سکون ملا ہے. کبھی تصور کیا، کبھی دیکھا کہ ہم نے باپ کو کتنی بار سینے لگایا. وہ باپ جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں اپنے سینے میں پالتا رہا، اپنی چھاتی پہ بٹھا کے ہمیں کھلاتا رہا. آج اس چھاتی کو تم نے اپنی چھاتی کے ساتھ کتنی کے بار لگایا ہے. آج ہماری زندگی میں بے سکونی ہے اس لیے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہمارے ماں باپ کی شفقت ہم سے چلے گی. ایک بات کو یاد رکھیں، ماں ہے نا، ماں وہ جتنی مرضی ناراض ہو، جتنا مرضی اس کو غصہ ہو، بیٹا گھر سے سیڑھیاں اترے اور باہر سے باہر کو چلا جائے اور ماں پچھلے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہو، بیٹا سلام کرنے بھی نہ جائے، تو ماں اندر بیٹھی ناراض بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتی ہے. تو دعا بلا کہتی، پتر خیر نہ جاتے خیر نہ لامی ہے. دنیا میں صرف ایک رشتہ ایسا جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے. باقی جس کو بھی کہو کہ دعا کے لیے کہنا پڑے گا، ماں باپ ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جس کو دعا کے لیے کہنے نہیں پڑتا. وہ آپ سے جتنی مرضی ناراض ہو. وہ ایک فلاسفر، اس نے ایک بات لکھی تھی کہ ایک بندہ تھا نا، وہ کسی خاتون پہ عاشق ہو گیا. تو خاتون نے نا اس کو آزمانے کے لیے شرط رکھی کہ یہ مخلص بھی ہے کہ نہیں. اس نے کہا تو اپنی ماں کا نا کلیجہ نکال کے لا. کلیجہ لے اور تو اسے نکاح کر لیتی. بدبخت تھا، بدبختی اس پہ چھائی ہوئی تھی. آیا اس نے ماں کو گلا کاٹا، کلیجہ نکال لیا، اور کلیجہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نہ بھاگتا ہوا اس خاتون کی طرف جا رہا تھا. رستے میں جنگل آیا، پتھر سے لگی ٹھوکر، سر لگا زمین پہ. ماں کے کٹے ہوئے کلیجے سے آواز آئی، پتر تینوں سٹ تے نہیں لگی. یہ صرف ماں ہوتی ہے. نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، ہمارا سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی قدر بلا کب ہوتی ہے؟ جب ان کی چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے. وہی گھر ہوتا ہے کہ ہم بے باک اور بے دڑک پورے گھر میں گھومتے ہیں. لیکن ماں باپ کی چارپائی اٹھ جائے نا تو اپنے کمرے سے بھی خوف آتا ہے. لائٹ جل بھی رہی ہوتی ہے، پھر محسوس ہوتا ہے میرے کول کوئی ہے وہ. یہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جن کا سایہ ایسا ہوتا ہے، جنہوں نے گھر کو ڈھانپ کے رکھا ہوتا ہے. خدا را ان کی زندگی میں قدر کرو یار.
ہم نا قدر کرتے ہیں مرنے کے بعد. ہمارے معاشرے میں اچھا ہونے کے لیے مرنا شرط ہے. جو چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں اس کے لیے مرنا شرط ہے. کاش کاش ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کریں. ایک بات کو یاد رکھیں، کائنات کا سب سے بدترین شخص وہ ہے. توجہ طرف جملہ ہے، کائنات کا سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے غصے کی وجہ سے ماں باپ اس کو کہنا بھی چھوڑ دیں. وہ کائنات کا سب سے بڑا بدترین شخص ہے جس کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کو سمجھانا چھوڑ دیں. وہ بیٹی کائنات کی سب سے بدترین بیٹی ہے جس کی زبان سے اس کے ماں باپ اس کو کہنا چھوڑ دیں. وہ بیٹا کائنات کا سب سے بدترین بیٹا ہے جس کے خوف سے، جس کی زبان کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کو سمجھانا چھوڑ دیں. آج ہم نا بعض اوقات باہر کا ماحول دیکھ کے تو اپنے ماں باپ سے الجھ پڑتے ہیں. میں نوجوانوں سے بس ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا اس موضوع کے اوپر، ایک ہی جملہ. 20-22 سال جس باپ نے بیٹی کو پالا ہوتا ہے نا، جو بیٹی 20-22 سال کی محبت کے بعد اپنے باپ کی نہیں نہ بنی، وہ تمہاری کبھی نہیں بنے گی. جس باپ نے اپنا کلیجہ کاٹ کے اولاد کو پالا ہو، جس باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بیٹی پالی ہو، جب وہ 22 سال کی محبت کے بعد اپنے سگے باپ کی نہیں بنی، تیری کبھی نہیں بنے گی. ہم ان کی خاطر ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں، ہم ان کی خاطر ماں باپ کو آنسو دیتے ہیں. آج لمحہ فکر اس سے اور بڑا کیا آ گیا. اگر وہ گھر میں آ جائے، آج ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. بیوی اور بچوں کے سامنے ماں باپ کو خرچہ دیا جاتا ہے. کیا ماں باپ نے لوگوں کو دکھا دکھا کے ہماری پرورش کی؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، ماں باپ کی نافرمانی کی کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ہمارے بچے پڑھ کے سنائیں گے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ ایک خاتون تھی نا، وہ کسی دعوت پہ جانے لگی تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ ہم نا دعوت پہ جا رہے ہیں تو گھر کے ساتھ ایک دربار ہے، رات کی روٹی وہاں سے کھا لینا. اب قریب اس کا شوہر بھی سن رہا تھا کہ اس نے میری ماں کو کہا ہے. میں کہتا ہوں اس مرد سے بڑا بدترین اور بزدل بندہ ہی کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اس کی بیوی اس کی ماں کو کچھ کہہ جائے. ماں نے تجھے کلیجہ کاٹ کے اس لیے پالا تھا کہ کل کو تیری اولاد میرے آگے زبان چلے. ہمارے جاننے والے ہیں، بڑا دور کا ایک تعلق بھی لگتا ہے ان سے، آپ کے ادھر قریب ہی رہتے تھے. ایک مائی صاحبہ تھی، وہ آنکھوں سے نا نبینی ہو گئی تھی. ہمارا تعلق بھی ہے، رشتہ دار بھی لگتے تھے. جب کسی پہ بدبختی آنی ہو، بیٹا اور پوتیاں دادی کے سینے پہ بیٹھ کے اس کو تھپڑ مارا کرتے تھے، اور وہ آنکھوں سے نبینی تھی، اور گھر سے گھسیٹ کے گھر سے باہر پھینکتے تھے، اور جس گھر سے نکالتے تھے نا وہ بنایا بھی اس مائی نہیں ہوا تھا. ساری زندگی ماں پہ تشدد کرتے رہے. ماں کی چھاتی پہ بیٹھ کے پوتیاں دادی کو تھپڑ مارا کرتی تھی. دادی تو دنیا سے چلی گئی. میں نے اپنے کانوں سے تہجد کے وقت اس کی جولیاں اٹھا کے دیکھا، اس کی دعائیں سنی تھی. اس نے کہا تھا اللہ میرے والوں ساری کائنات نو معافی ہے، میرے پتر نو معاف نہ کریں. اس وقت اس کا بیٹا کم از کم میرے خیال سے 6 سال ہو گئے ہیں، اس کی روح نہیں قبض ہو رہی. اور اسی کی بیٹیاں جو دادی کو مارتی تھی آج باپ کو مارتی ہیں. 6 سال ہو گئے، روح قبض نہیں ہو رہی اس کی، ابھی بھی بستر میں پڑا ہوگا ہے. ماں باپ کو اذیت دے کے کس جنت کی تلاش میں ہم لوگ؟ ابھی شب برات آئے گی، شب معراج آئے گی، طاق راتیں آئیں گی، مسجدوں کی مسجدیں بھری ہوں گی، اور گھر میں جنت ہماری رو رہی ہو اور ہم جا کے رب کو تلاش کرتے ہیں. گھر میں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کے سجدوں میں جا کے کہاں رب ملے گا ہمیں یار؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، ماں باپ ناراض ہے تو رب کبھی نہیں ملے گا.
سب سے پہلے ماں باپ ناراض ہو تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، ایک ایک کر کے لوگ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اس کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، وہی تعلقات ہوتے ہیں، وہی بندہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو سلوٹ ہوتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے اس کو کوئی سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی محبت دلوں سے نکالنا شروع کر دیتا۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دیں، اذیت دے کے کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس واسطے گفتگو کو سمیٹنے کی طرف میں آ رہا ہوں، نوجوانوں سے پھر گزارش کرنا چاہوں گا، کسی کی خاطر اپنے ماں باپ کو آنسو نہ دینا، اور اگر آپ کے رویے سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے دیکھنے کے انداز سے آپ کے ماں باپ رو پڑے تو آپ ساری رات بھی رب کو مناتے ہیں، رب نے نہیں ماننا۔ رسول کریم نے ترازو دے دیا، جس کا باپ راضی اسی کا رب راضی ہے۔ آج بیٹا بھلا کیا کہتا ہے، یقین کرو ابا جی کو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ ابا جی نو ابے کو سمجھ ساری ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ ابا جی کو سمجھ نہیں آتی۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کریں۔ ماں کا رشتہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، آ کے مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے تکبیر پڑھی، رسول کریم تکبیر کہنے لگے کہ ایک دم خاموش ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور چھما چھم آنکھیں برسنے لگی، حضور زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے پہ قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، آج محمد کو اس کی ماں یاد آ گئی، کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور محمد عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور حجرے سے آواز آتی، بیٹا محمد بات سن، تو میں محمد نماز توڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ یہ ماں باپ کا جب سایہ گھر سے اٹھتا ہے پھر ان کی قدر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی ماں باپ بھی ہیں ٹھیک ہے، باقی دنیا کا نظام بھی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، حضرت اویس کرنی کا واقعہ سب کو یاد ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کا دور پا کر بھی صحابی نہیں بنے، سارے تابعی مل جائیں ایک صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیر التابعین، تابعین میں سب سے افضل اویس کرنی ہے۔ نبی پاک کا زمانہ ہونے کے باوجود صحابیت کا شرف کیوں نہیں ملا؟ کہ صرف ماں نے کہا تھا اویس جانا، مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پلٹ آنا، تیری ماں کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور ماں اتنی ضعیف العمر ہو چکی تھی کہ بولو براز بھی اویس کرنی صاف کرتے تھے۔ اور پھر شرف کیا ملا؟ جس وقت حضرت عمر فاروق اور مولا علی حضور کا جبہ لے کے اویس کرنی کے پاس گئے نا، حضور نے کہا تھا کہ جب اویس سے ملاقات ہو، رتبہ سنیے گا، میرے نبی نے جب اویس سے ملاقات ہو تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضور نے کہا کہ میری امت کی بخشش کی دعا ویسے کرنی سے کرانا۔ جب مولا علی اور حضرت عمر فاروق حضور کا جبہ لے کے گئے نا ویسے کرنی کے پاس، تو ویسے کرنی کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو ویسے کرنی نے ان سے پوچھا، ہاں بھی تم عمر اور علی ہو؟ جی ہم عمر اور علی ہیں۔ اچھا اچھا، تم نبی پاک کے صحابی ہو؟ جی بالکل صحابی ہیں۔ نبی پاک کے پاس رہتے ہو؟ بالکل رہتے ہیں۔ جناب ویسے کرنی نے سوال کیا عمر اور جناب مولا علی سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، بتاؤ یہ جو حضور کے ابرو تھے یہ ملے ہوئے تھے کہ جدا جدا ہیں؟ اب ویسے کرنی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جناب عمر سے اور جناب مولا علی رضی اللہ عنہ۔ کیا پوچھا حضور کے یہ ابرو ملے ہوئے تھے کہ جدا جدا ہے؟ اب دونوں صحابی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے، کیوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ صحابہ اپنی آنکھ کے اوپر ایسے انگلیاں رکھ کے اور انگلیوں کے سوراخوں سے حضور کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور کے چہرے پہ اتنا نور برستا ہے کہیں ہماری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔
اب سوال کرتے ہیں بتاؤ حضور کے یہ ابرو ملے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے؟ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ فرمایا ٹھہرو میں بتاتا ہوں حضور کے ابرو کیسے ہیں۔ ملاقات نہیں ہوئی ساری زندگی، صحابی نہیں بن سکے۔ فرمایا سنو، دور سے دیکھو تو ملے ہوئے ہیں، قریب جا کے دیکھو تو جدا جدا نظر آتے ہیں۔ لیکن سب کچھ کیسے ملا کہ اویس ملیں تو مل لینا، ورنہ پلٹ آنا، تیری ماں کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج ماں باپ گھر میں دوائی کو ترسیں اور بیٹا پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے، ساری زندگی رب نہیں ملے گا۔ گھر میں ماں باپ دوائی کے لیے ترسنے، خدمت کے لیے ترسنے، وہ ترستے کہ کاش میرا بیٹا 10 منٹ میری ٹانگیں دبا دے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور تو جا کے سارا دن اللہ کا گھر مسجد دھوتا ہے، تجھے رب نہیں ملنا۔ ہماری سمت غلط ہوگی، ہمارا رستہ غلط ہو گیا۔ اس واسطے سب کچھ تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ بس اس جملے کو یاد رکھنا، دنیا کا سب سے بدترین بیٹا وہ ہے جس کی زبان کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کو سمجھانا بھی چھوڑ دیں۔ اس سے بڑا بدترین بیٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب تصور تو کریں، جس ماں کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہو کہ میں آگے نہیں بولنا، اس بیٹے کے پلے باقی بچے ہی کیا ہے؟ جس کے لہجے کے ڈر سے اس کی ماں کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ میں نو کچھ کیا تو میری کدی بستی نہ کر دے۔ جس باپ کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ میں کس سے سامنے اپنے پتر نو کچھ نہیں کرنا ورنہ میری عزت نہیں رہنی، اس بیٹے کے پلے باقی رہ ہی گیا۔ اس واسطے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت خراب نہ کرو۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا تو جنت کا دروازہ باپ ہے۔ یہ تو نعت خانوں نے بیڑا غرق کر دیا، بس ماں کی شان ہی پڑھی ہے، باپ کی شان یاد ہی نہیں کی۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے بھی گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے، تو ابے نے بد دعا کی ہوئی ہے، پیسے کے ابا نہیں دیے ہیں اور دعا میری ماں کی ہے، لکھ میرے ماں باپ کی دعا ہے، بس ماں کی دعا ہے تو ابو بدعا کرتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا ایسی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک دعا وہ ہے جب باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس واسطے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت خراب نہ کرے۔ ایک وعدہ کر کے جانا ہے آج اس محفل سے، ہمارا ہاں نا نقصان بھلا کیوں ہوا؟ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے، سنتے سنتے جوانی ہوگی، کئیوں کا بڑھاپا بھی ہو گیا۔ ایک محفل تو ایسے ہی ہو نا کہ جب محفل سے اٹھ کے جائیں تو اندر بھی گواہی دے کہ نہیں یار دین کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے نا یار، نبی پاک کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں نا یار۔ ایک محفل تو ایسے ہی ہونا۔ ایک جوان بھی اگر دل میں یہ ارادہ کر لے کہ یار آج کے بعد میں نے ماں باپ کے آگے اونچی نہیں بولنا، پھر تو مزیداری ہے کسی کی گھر محفل میں جا کے بیٹھنے کی۔ ہم سب اگر چند لمحوں کے لیے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ ہمارا لہجہ ماں باپ کے سامنے کیسا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کا باپ نا غیروں کے سامنے بیٹھ کے روتا ہے کہ یار اولاد بڑی مشکل پالی سی، آج مینوں اوکھا وہاندی ہے۔ اب میں اس کا حل بتاتا ہوں، اس کا حل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بھی سیکھ جائے، یہ بھی سیکھ جائے، یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے۔ ایک سادہ سا فارمولا دیتا ہوں، آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی سکھائیں، یہ بھی سکھانا، یہ بھی سکھانا، آپ قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھائے گا۔ دین اس کو بتائے گا کہ تم نے سگے باپ کے آگے نہیں چلنا، دین اس کو بتائے گا تم نے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے، یہ دین اس کو بتائے گا کہ جب تک باپ لقمہ نہ توڑ لے تم روٹی کا لقمہ نہیں توڑ سکتے، یہ دین اس کو بتائے گا۔ آج مصیبت یہ ہو گئی کہ ماں باپ رو رہے ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، اولاد روتی ہے ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، بیوی رو رہی ہے مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے، شوہر رو رہا ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے۔ چند لمحوں کے لیے تصور تو کریں، سب کے حقوق بیان کس نے کیے ہیں؟ سب کے حقوق لکھے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ دین میں۔ اور جب دین پڑھا نہیں تو حقوق مانگتے کیوں ہیں ہم لوگ؟ اگر بیٹے کو دین پڑھایا ہوا اور پھر دین کیا بتاتا ہے؟ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ پاک نے پوچھ لیا، بیٹا حسن، میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جواب سنیے گا، دین 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 دین۔ دین کیا کہتا ہے اور دین نسلوں کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ عرض کرنے لگے، اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو اور اگر میں نے وہ لقمہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ جب اولاد کو دین دیا نہیں تو حقوق مانگتے کیوں ہیں ہم لوگ؟ آپ صرف اولاد کو قرآن سکھاتے، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھائے گا۔ ساری زندگی نسلوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کر دیتے ہیں اور بعد میں بڑھاپے میں جا کے روتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے، اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی۔ جب اولاد کو دین دیا ہی نہیں ہے تو پھر بڑھاپے میں جا کے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ جب جوانی تھی، عروج تھا، طاقت تھی، ہمت تھی، حوصلہ تھا، تب اولاد کو دین دیا ہوتا تو کبھی ہماری اولاد بڑھاپے میں بے سہارا نہ چھوڑتی۔ اور جب اولاد کو دین سے بچا بچا کے جوان کر دیتے ہیں، پھر وہ دن بھی آتا ہے باپ کی میت نہ گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، جوان بیٹے ہوتے ہیں 4-5، باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ مرا ہی نہیں جس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ کائنات کا سب سے بڑا غریب بندہ ہوا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دولت ملنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن میں ایک جملہ بس کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، میں کسی کی طنز نہیں کر رہا، صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے دینے لگا، صرف سمجھانے کے لیے۔ جو قبریں آپ کو ڈیفنس کے قبرستان میں نظر آئیں گی نا، ان کے بچے کروڑوں کے گھروں میں اور لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو قبرستان میں قرآن پڑھتا کوئی نہیں ملے گا۔ کم از کم اولاد کو اتنا دین دے جانا کہ مرنے کے بعد وہ کم از کم دعا مانگنے کے قابل رہ جائیں۔ اب تو ماشاءاللہ اس سال سوا بکنا شروع ہو گیا، 2000 روپے تو پڑے ہوئے قرآن مل جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ چیلن تھا تو میں چلا گیا، اتنی لمبی پرچی آ گئی، آپ یقین کریں کہ پڑھتے بندہ تھک جائے، اتنا لمبا سال ثواب آ گیا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ۔ میں نے اس کے بیٹے کو بلایا جس کا باپ مرا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا پڑھا ہوا ہے؟ کہتا جی بالکل سارا پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا اتنی لمبی فہرست ہے سال ثواب کی، بس یہ بتا دو اس فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ کم از کم اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور دینا کہ وہ مرنے کے بعد نہلا کے کفنا کے دفنا سکیں بس، ورنہ ہماری میت بھی غسل کے لیے ترسے گی۔ ہر بندہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے رو رہا ہے، اس واسطے اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دو کہ بڑھاپے میں جا کے رونا نہ پڑے۔ اگر دین دیا ہوگا نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا پھل ماں باپ کے ختم میں پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ زندگی میں وہ دوائی کے لیے ترسیں، پھل کے لیے ترسیں، اور ختم کے اوپر ٹرے کی ٹرے بھری ہوں۔ یہ میرے نبی کا دین ہی نہیں ہے، ہم کسی غلط طرف چل پڑے ہیں۔ بس گفتگو کا خلاصہ اتنا ہے کہ کائنات کا بدترین بیٹا وہ ہے جس کی زبان کے ڈر سے ماں باپ اس کو سمجھانا چھوڑ دیں، اور کائنات کی بدترین بیٹی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے لہجے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کو سمجھانا بھی چھوڑ دیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی کمائی میں ہمیشہ برکت رہے، کم از کم اپنی کمائی کا 1%، 2% اپنی ماں اور اپنے باپ پہ ضرور خرچ کریں۔ زندہ ہیں تو ان پہ خرچ کریں، چلے گئے ہیں تو ان کے نام پر خرچ کریں، آپ کی کمائی میں ضرور برکت ہوگی۔ ہماری کمائیوں سے برکت اٹھی اس لیے ہے کہ ہماری کمائیوں میں ہمارے ماں باپ کا حصہ نہیں رہا۔ آج سے آپ نیت کر لیں کہ میں نے اپنی کمائی اپنے ماں اپنے باپ پہ خرچ کرنی ہے، اور کائنات کا اس سے بڑا ظالم اور شخص کوئی نہیں ہوگا
جو اپنے بہن بھائیوں بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کی کمائی باہر غیروں کو کھلاتا ہو، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ اس بات سے توجہ کریں، اپنی کمائیوں کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں جن کے والدین رخصت ہوئے، اللہ ان کا سایہ ان کے جو سروں سے چلا گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبور کو تحد نگاہ تک وسیع فرمائے، اور جن کے حیات ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آپ نے بس اٹھنے سے پہلے ایک نیت ضرور کرنی ہے کہ آج کے بعد ماں باپ کی اونچی پکی گل ہو گئی۔ اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔